جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے ان کا کون سا ایسا رول ہے جو آپ کرنا پسند کریں گے؟ بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ ان کے تو ایسے ایسے میموریبل رولز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ایٹ دس پوائنٹ جس جگہ پہ میں ہوں اپنی ایج میں، اپنے کریئر میں، ایک ان کا سیریل تھا ریزا ریزا، ہاں وہ جس میں یہ بدماش ہیں اور توقیر ناصر صاحب جو ہے ہیں وہ اچھے والے ہوتے ہیں، تو وہ اور ان کا بڑا ایک فٹ ہٹ ڈائلاگ تھا آفرین ہے بھائی، ہاں آفرین بہت پاپولر، بہت پاپولر تھا، تو وہ کر سکتا ہوں۔ ایک سیریل تھا دن جس میں انہوں نے اپنا رنگ کالا کیا تھا اور بلو لینزز لگائے میرے تھے، خیال میں اسٹوڈنٹ لیڈر بنے تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر بنے ہوئے تھے، وہ ذرا اینٹی ہیرو ٹائپ تھا، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو ایٹ دی ٹاپ آف مائی مائنڈ یہ ریزا ریزا والا بہت اچھا یاد کیا آپ نے۔ ارشد تبسم صاحب تھے نا، ارشد تبسم صاحب تھے۔ فریہ جبھی ان کی ماں ہوتی ہیں پاپا کی، نیگیٹو رول تھے دونوں کے نا۔ سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ باپ بنے ہوئے تھے، گریٹ پرفارمنسز سب کے، وہ سہیل انکل بہت کمال۔ سہیل احمد صاحب بھی، میں سوری میں بس ایک کنٹریبیوٹ کر دوں کہ ان جیسا بندہ بھی میں نے انڈسٹری میں نہیں دیکھا، گریٹ مین، گریٹ مین۔ ابھی جب پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جس طرح کی ڈیوٹی انہوں نے دی ہے، بہت ہی مطلب وہ پاپا کا جتنا ریگارڈ کرتے ہیں وہ تو الگ ہے، مجھ سے جتنی محبت سے وہ پیش آئے اس نسبت سے، اس نسبت سے، وہ مجھے اس چیز نے بھی مجھے زندگی میں بہت کچھ سکھایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سالہ سال ان ٹچ ہی رہیں تو ہی آپ کسی کے کام آ سکتے ہو، آپ کو پرانے وقتوں کی یادوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ سہیل صاحب میں یہ کوالٹی ہے، یہ اس نسل میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بہت اور جو وہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے، یعنی کہ ان کی تمام تر جو ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کی محبتیں ہوتی ہیں، ان کی جو بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اٹھ کر چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جی اور پنجابی کہتے ہیں کم تے اللہ نے کرنا ہوتا ہے، بالکل، مگر وہ نال ٹر دینا ہے، کوالٹی ہے۔ تو یہ جو وسیم بھائی جب سارے اس سے گزرے تو آپ یہیں تھے یا کراچی تھے؟ جی میں کراچی تھا، میں فوراً، ظاہر ہے مجھے رات میں پتہ چلا تھا تو صبح کی پہلی فلائٹ لے کے میں آ گیا تھا، تو پھر تھرو آؤٹ میں ساتھی تھا ان کے، ظاہر ہے میں بڑا ہوں سب سے، تو ذرا پھر بڑے کو زیادہ رسپانسبلٹی بھی لینی ہوتی ہے، اور میں ذرا گھبراتا کم ہوں۔ اچھا، میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ یو شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف دا پرابلم، یو شوڈ بی اے پارٹ آف دا سولوشن۔ تو پارٹ آف دا پرابلم، باقی سب اپنی مجبوریوں میں ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ، مجھے یقین ہوتا ہے کہ نہیں اینڈ میں ٹھیک ہوگا سب انشاءاللہ۔ یہ سارے سفر میں چونکہ وسیم صاحب بھی ایک بڑے آدمی ہیں، اور ان کی بات بھی، گفتگو بھی، ہر تجربے سے کوئی نہ کوئی اچھی بات وہ نکالتے ہیں، اور ان کا ایک اپنا اینگل ہوتا ہے زندگی کا۔ کوئی خاص بات جو سارے اس میں آپ کے بارے، آپ کیا کہتے ہیں وسیم صاحب، والد، بابا نے جو آپ سے کی ہو اور آپ کے اس میں حافظے میں رہ گئی ہو؟ مجھے نا پاپا سے ڈانٹ بہت پڑتی ہے، بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہمیشہ سے فرما بردار والی اولاد رہا ہوں، جس نے ہر بات پہ یس کہا ہے، تو جب کبھی میں نو کہہ دوں یا بحث کر لوں تو مجھے بہت ڈانٹ پڑتی ہے، اور وہ جو ڈانٹ ہوتی ہے اس پہ میں زیادہ تر ہنس رہا ہوتا ہوں، اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں تھا۔ تو اس پورے عرصے میں بھی جو ان کے ہارٹ اٹیک سے لے کے ان کے 2 دفعہ اسٹینٹس ڈلے، 15 دن کے فاصلے کے بعد ان کے دوبارہ اسٹینٹنگ ہوئی، اس میں نے صرف اور صرف ان کو ریلیکس کرنے کا لیے کہا، میں نے بالکل کوئی کسی بحث، میں ہمیشہ اچھے موڈ میں گیا، میں نے 2 دن کے بعد تیسرے دن ان سے جا کر یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اگر پوچھوں گا تو وہ سائیکولوجیکلی فیل کرنا شروع کر دیں گے کہ یار میری تو طبیعت خراب ہے۔ سو میں ہمیشہ جاتا ہوں ان کے کمرے میں جا کر، میں نے آج تک بھی ایسے ہی ہے، میں نے السلام علیکم پاپا، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، نہیں کیا حال ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اور پھر میں اپنی کوئی ایک نئی بات شروع کر دیتا ہوں۔ ان کو تنگ کرنے کے میرے پاس طریقے بہت ہیں، مثلاً وہ پولیٹیکلی بہت بحث، ان کو بہت ان کے پاس نالج بھی ہے، تو میں جان بوجھ کر نا دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کہ نہیں لیکن یہ تو بات یوں ہے، یہ تو یوں ہونی چاہیے تھی۔ پھر وہ ایک 15-20 منٹ کا لیکچر دیتے ہیں، باقی سب ہنس رہے ہوتے ہیں،
وہ غصے میں آ رہے ہوتے ہیں اور میں معصوم سی شکل بنا کے انہیں چھیڑ رہا ہوں. تو میرا ان کا ریلیشن شپ بہت مزے کا ہے. اٹس ویری ہاٹ اینڈ کولڈ بٹ بہت مزے کا ہے. میں بہت انجوائے کرتا ہوں ان کے ساتھ گفتگو کرنا. باقی اس پورے عرصے میں بات پتہ کیا ہے سر, یہ جو جنریشن ہے نا ہم دونوں کی, پاپا کی اور میری, اس کے اندر وائی فائی سگنلز کا ایشو ہے, کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. یہ کبھی کم کبھی زیادہ ہوتے رہتے ہیں. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ وہ پیرنٹس نا ایموشنلی انویسٹ مطلب شاید دل میں کرتے ہوں گے بٹ جو پریکٹیکلی یا وربلی والی بات ہے نا وہ نہیں کرتے. وہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی کبھی جپھی ڈالنے کو مس کرتے ہو تم. سر ہم نے جپھی ہمیشہ عید کے عید ڈالی ہے. ہم نے جپھی عید کے عید ڈالی ہے اور بعض اوقات ایسی جپھی بھی ڈالی ہے کہ عید کے دن وہ لیٹے ہوئے ہم نے جا کر اوپر سے بس جپھی مار لی ہے, ٹھیک ہے ہاں عید ہو گئی ہے. تو وہ ٹھیک ہے. مجھے ایک وقت تک بڑا محسوس ہوتی تھی یہ بات کہ یار یہ کیا بات ہے یار, مطلب یعنی کہ آج کی خاص طور پہ نسل جو ہے نا وہ اظہار کے ساتھ پیار کو تسلیم کرتی ہے. جی وہ سمجھتی ہے اظہار ہے تو ہے, اور کرنا بھی چاہیے. ہاں بہت اچھی بات ہے, میں نہیں کہہ مجھے رہا, تو مگر یہ لگتا جو ہے پچھلی کرنا بھی نسلی چاہیے. اگر اظہار نہیں بھی کرتی تھی تب بھی محبت کرتی تھی. نہیں محبت ایک وقت آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے بات. بالکل. دیکھیں سر, عزت کرنا, محبت کرنا, اعتبار کرنا دل میں کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ تبھی ہے جب آپ اگلے انسان کو اس بات کا احساس دلاتے رہیں. یہ بات کبھی کی تم نے ابو سے اپنے؟ اب آ کر کی, لیکن اب تو ٹو لیٹ ہو گیا. اب ہم تو ایسے بھی پیو بڑھ گئے ہیں. ہم اپنا کتارسس اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا نہیں ابا جی ہمیں بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی اپریسیشن کی جو وہ ہے نا لائن, وہ ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہے. وہ اٹس ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ فار دا نیکسٹ جنریشن, بٹ میں سمجھ لیتا ہوں, ہم سمجھ لیتے ہیں بیکاز ہم اس لینگویج کو جانتے ہیں کہ اچھا یار یہ ابا جی اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ لگ نہیں رہا کہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن اپریشیٹ کر رہے ہیں, زیادہ نہیں ہوگا. جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو چانس ملے سجل علی کے ساتھ کام کرنے کا, اس کے علاوہ درِ فشاں کے ساتھ کام کرنے کا اور ہانیہ عامر کے ساتھ, تو آپ ان تینوں میں سے کس ایکٹریس کے ساتھ آپ ڈبل چارجز لے کے کام کرنا پسند کریں گے؟ کون سی ایکٹریس کے ساتھ آپ فری میں کام کرنا پسند کریں گے, اور کس کے ساتھ آپ کام نہیں کرنا چاہیں گے؟ بہت آسان ہے. میں ہانیہ کے ساتھ کام کرنے کے پیسے نہیں لوں گا. مجھے بہت پسند ہے ہانیہ. درِ فشاں کے ساتھ میں کام کرنے کے ڈبل پیسے کہہ رہے ہیں, چوائس دی ہے انہوں نے. ہاں مطلب میں درِ فشاں کے ساتھ کام کر لوں گا, ایسی بات نہیں. سجل کے ساتھ میں نے کر لیا ہوا تو میں انکار کر دوں گا. تو ہانیہ جو ہے وہ آپ کو بہت پسند ہے. مجھے ہانیہ بھی بہت پسند ہے, مجھے ماورا بھی بہت پسند ہے. مجھے لگتا ہے ماورا حسین از کرمنلی انڈر ریٹڈ ایز این ایکٹر. وہ بہت شاندار ایکٹریس ہیں. وہ شاید اپنی پی آر پہ اتنا کام نہیں کرتی, اس وجہ سے ان کے سوشل میڈیا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ ان کو ایز اے گڈ ایکٹر, گریٹ ایکٹر ریکگنائز نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ شی از دا موسٹ ایوالوڈ ایکٹر آف دا